سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 کا ہم مطالعہ آیت نمبر 13 سے ہم مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ملتے ہیں مومنوں سے تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب داخل ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، قالوا، کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور ہم تو ان سے استہزاء کر رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ بلکہ ان کی ہنسی کا جواب دیتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم یعمہون، ان کی سرکشی میں اندھے بہرے ہو کے وہ پھر رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی ہدایت کے عوض سے۔ فما ربحت تجارتهم، تو ان کو فائدہ نہیں دیا ان کی تجارت نے، وما كانوا مهتدین، اور نہ وہ راہ ہدایت پانے والوں میں سے ہیں۔ منافقین کا مضمون جاری ہے، ان کی مزید صفات اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے تو ان کو اپنے دعوی ایمان کے بارے میں بتاتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیاطین، مطلب اپنے جو ہم مشرب ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، خلو مطلب ان سے ملتے ہیں اکیلے، تو ان کو کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو استہزاء کر رہے تھے ان سے۔ عزیزان گرامی، یہ صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے، اور جو دیگر صفات بیان ہو گئی ہیں کہ ان کو اپنی بے وقوفی کا علم نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھ رہے ہیں۔ اور حاضرین، ایسا ہوتا ہے کہ ایک محفل میں، ایک مسلمانوں کی جماعت میں یا ایک نیک محفل میں کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو عملی طور پہ ان محفل والوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تو تمہاری طرح ہیں، تو لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اور ہوتا کیسا ہے؟ ہوتا یہ ہے، اصل میں یہ لوگ کون ہیں؟ اصل میں یہ لوگ وہ ہیں جو صرف زبانی دعوی ایمان کرنے والے ہیں، اور حقیقت میں یہ لوگ یعنی حق ان کے دلوں نے قبول نہیں کیا ہے، ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے،
تو اس وجہ سے یہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی اپنی دانست میں یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ان کا یہ تو مضمون گزر چکا ہے، لیکن ان کا ایک طرز عمل یہ ہے کہ وہ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، جب مومنوں سے ملتے ہیں تو وہ ان کا خیال بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم تو اس جماعت ہی کے فرد ہیں، یعنی وہی حقوق ہمیں ملیں گے جو اس جماعت کو ملنے ہیں۔ اور ایسا اگر آپ دیکھیں، مشاہدہ اگر کیا ہو تو بہت سے ایسا واقع ہوتا ہے، یعنی عام طور پہ اگر ہم یعنی وہ کریں تو یعنی ایک مسلمان معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں تو اور لوگوں کو تو یہ باور کرا رہے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہی ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہ ظاہری طور پہ تو ملے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن حقیقی طور پہ تو وہ ان کا دل جو ہے حق سے انکاری ہے، حق کی بات کو، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان سے استہزاء کر رہے تھے، یعنی ان کو شامل ہو کے ان کو دھوکہ دے رہے تھے، ان سے ہنسی مذاق کر رہے تھے، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، اللہ تعالیٰ ان کی ہنسی کا جواب دیتا ہے۔ کس طرح جواب دیتا ہے کہ ان کو یمدہم، ان کو کھینچتا ہے، ان کو مہلت دیتا ہے، فی طغیانہم یعمہون، ان کی طغیانی یعنی سرکشی میں، یعمہون اندھے بہرے ہو کے وہ پھرتے رہتے ہیں، تو یمدہم ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ تو یہ ڈھیل دینا یعنی یہ اللہ تعالیٰ جو ڈھیل دیتا ہے، اس سے بعض لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ غفلت میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ اللہ تعالیٰ کا ڈھیل دے دینا کسی کو، یعنی اس شخص کو مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے اپنے حالات پہ، یعنی جو اس کے حالات ہیں اس کو۔ تو قرآن میں اس کا تذکرہ بھی ہوا ہے کہ ایسے لوگوں کو خوش نہیں ہونا چاہیے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، تو وہ یہ گمان نہ کریں کہ عذاب سے وہ چھوٹ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ڈھیل دینا جو ہے، ایسا ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، مسلمانوں کے جو غافل معاشرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیل دی ہوئی ہے، تو اب وہ ڈھیل میں اندھے بہرے ہو کے گھوم رہے ہیں۔ اپنا ایک آپ دیکھیں نا، اس معاشرے کو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈھیل دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ ایک دم پکڑ نہیں کرتا، وہ کسی کی ناشکری پہ یا کسی کی طغیانی پہ یا سرکشی پہ ایک دم پکڑ نہیں کرتا، وہ اس کی اپنی حکمتیں ہیں۔ تو جب پکڑ نہیں کرتا تو وہ جب ڈھیل دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پھر قانون ہے ڈھیل دینے کا، کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء۔ تو یہ ڈھیل دینا جو ہے یہ بہت زیادہ یعنی ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے، جو کہ اپنے آپ سے غافل ہیں، جو کہ اپنے مقصد سے غافل ہیں، جو کہ اپنے اللہ سے غافل ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ڈھیل دینا ان کے لیے بہت، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تو ڈھیل ان کو دے رہا ہوں تاکہ ان کے گناہ جو ہے اور بھی مثل مکمل ہو جائے۔ کہ آپ یہ نہ سمجھیں انما نملی لہم خیرا لانفسہم، یہ ڈھیل دینا ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، میں تو ان کو ڈھیل دے رہا ہوں تاکہ ان کی گناہوں کی مثل جو ہے مکمل ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی، ہم لوگ بیٹھے میں اس وقت قرآن کے مطالب اور مفاہیم اور اللہ تعالیٰ کے قوانین قدرت کو سمجھیں اور اس کو سمجھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے،
اللہ تعالیٰ ایک دم پکڑ نہیں کرتا، لیکن جب وہ پکڑ کرتا ہے تو پھر اس کی پکڑ جو ہے وہ پھر بڑی سخت ہوتی ہے۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ ڈیل تو جتنی بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے دے دیتا ہے، یہ اس کی مرضی اور منشا پر منحصر ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو آپ دیکھ لیں کہ 650 سال تک تقریباً نوح اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی، پیغمبر بھجوایا، پیغمبر ان میں تبلیغ کرتے رہے، 650 سال تک اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا رہا۔ وہ اپنے پیغمبر کی ہنسی اڑاتے رہے، اس کے تبلیغ تعلیمات کا مذاق اڑاتے رہے، لیکن ڈھیل دیتا رہا۔ لیکن جب پکڑ کا وقت آیا تو بس حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور، تندور کے منہ کھل گئے، آسمان سے بھی پانی برسنے لگا اور زمین بھی اپنا پانی نے نکال لیا۔ تو پھر اس وقت جو ہے مہلت نہیں ملی کسی کو، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے جو ہیں وہ بھی اس میں غرق ہو گئے۔ تو جب پکڑ کا وقت آتا ہے حاضرین کرام، تو ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ جو ہے بہت شدید ہے۔ آپ واقف بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور گرفت سے واقف بھی ہیں۔ جب پکڑ آتی ہے تو پھر مہلت نہیں ملتی، من حیث القوم یا افراد پہ۔ اگر اللہ تعالیٰ کی بعض کو تو اللہ تعالیٰ زندگی میں مہلت دے دیتا ہے، لیکن زندگی میں بھی بعض لوگوں کی پکڑ ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے اللہ، تو پھر یہ ہے کہ وہ یعنی پھر مہلت نہیں ملتی۔ ڈھیل جب تک ہے تو اب اس ڈھیل کے عرصے میں غافل نہیں ہو جانا چاہیے اور انسان بیدار ہو جائے، کیونکہ جب آگ آپ تک آ پہنچے گی پھر آپ کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ مضمون قرآن میں بیان بھی ہوا ہے کہ جب وہ عذاب آ جاتا ہے تو جو ایمان نہیں لایا، یہ اس آیت کا میں مفہوم بیان کروں، جو ایمان نہیں لایا تو اس کو اس وقت اس کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا کسی نے اس سے قبل اپنے ایمان کی حالت میں کوئی اچھا عمل نہ کیا تو اس وقت اس کا اچھا عمل کرنا اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ تو وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یا جو سبق حاصل کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ڈھیل دیتا ہوں طغیانی میں، سرکشی میں، یعمہون، اندھے بہرے ہو کے یہ پڑے رہتے ہیں۔ ایسی ہی صورتحال عزیزان گرامی آج کل بھی ہے کہ ہم اپنی سرکشی میں اندھے بہرے ہو کے پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں عام طور پہ آپ دیکھ لیں اور پھر اندازہ لگائیں، کیا ایسی صورتحال نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈھیل دی ہوئی ہے اور کان مڑوڑے جا رہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اس خواب غفلت سے بیداری نہیں ہو رہے، اپنی پریشانیوں کی وجوہات کہیں اور تلاش کر رہے ہیں، جبکہ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے قرآن سے، اس کے رسول کی تعلیمات سے منہ موڑا ہے۔ فی طغیانہم یعمہون، اب یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی، اشتروا الضلالہ بالہدی، گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے عوض سے۔ یعنی انسان جو ہے اپنے فائدے کی سوچتا ہے، اپنے فائدے کا سودا کرتا ہے، اور ہر وہ سودا کرتا ہے، ہر وہ ڈیل کر لیتا ہے جو اس کے خیال میں اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ اللہ اکبر، یہ ایک عام بات ہے، اس میں کوئی اتنی تفصیل کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ انسان اپنا فائدہ
دیکھتا ہے ایک کام میں اس کا فائدہ ہوتا ہے تو وہ کر لیتا ہے، نقصان ہوتا ہے تو وہ نہیں کرتا۔ اسی طرح ہدایت اور دلالت، یہ دو چیزیں ہیں انسان ہمارے سامنے، سیدھا راستے اور ٹیڑھے راستے۔ سیدھا راستہ تو ایک ہی ہے، ٹیڑھے راستے بہت سے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہم نے انتخاب کرنا ہے۔ اب سیدھے راستے میں بظاہر، یعنی بظاہر اگر ہم عقل اور فکر اور سوچ سے کام نہ لیں تو بظاہر اس میں ہمارا نقصان ہے۔ بظاہر ہماری پابندیوں پہ حرف آتا ہے، ہماری شخصی آزادی پہ حرف آتا ہے، ہمیں بظاہر اپنے مال کا نقصان نظر آتا ہے، ہمیں جان کا نقصان نظر آتا ہے، ہماری اپنی شخصیت کا نقصان نظر آتا ہے۔ اس میں آپ کو اپنی شخصیت بدلنی ہوگی، آپ کا اپنا وہ پرانا امیج ختم کرنا ہوگا کہ آپ آزاد زندگی بسر کیا کرتے تھے، وہ امیج آپ نے چھوڑنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو دلالت اور گمراہی، دیکھیں یہ دو راستے ہیں، سوچ لیں اور سمجھ لیں۔ انسان کے سامنے، ہمارے سامنے دو ہی راستے ہیں، ٹیڑھے راستے ہیں، سیدھا راستہ تو ایک ہی ہے۔ سیدھے راستے پر چلنے میں بظاہر کوئی فائدہ ہمیں نہیں نظر آتا، بلکہ اس میں اپنا نقصان نظر آتا ہے۔ اگر فائدہ نظر آتا تو ہم لے لیتے ہیں اس کو، سیدھے راستے پر چل پڑتے، لیکن اس میں نقصان نظر آتا ہے۔ شان نزول کے مطابق جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت یہ مشرکین مکہ یہی کہتے تھے کہ وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ كَمَا قَالَ، اے رسول اگر ہم تیرے ساتھ اس ہدایت کی پیروی کریں تو ہمیں اچک لیا جائے گا اس زمین سے، یعنی ہمیں بوٹی بنا دیا جائے گا اور ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ بظاہر وہ نقصان سمجھتے تھے اپنی تجارت کا، کیونکہ ان کی ایک ساکھ بنی ہوئی تھی، ایک تجارت بنی ہوئی تھی، ایک دھاک بنی ہوئی تھی، تو وہ بظاہر نقصان سمجھتے تھے کہ ہماری تو وہ حیثیت ختم ہو جائے گی جو اب تک قائم تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہنیت کی عکاسی اس آیت میں، قالوا ان نتبع الہدی معک، ایسا ہی کچھ تصور آپ یعنی آج ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر مکمل ہم نے عمل شروع کر دیا، دین میں مکمل داخل ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا، تو اس میں ہمیں اپنے بہت سے نقصانات نظر آتے ہیں، ظاہری نقصانات نظر آتے ہیں جو کہ حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ شیطانی خیالات ہیں، یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان جو ہے وہ تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ کیا بے حیائی؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی، یہ کیا ہے؟ یہ بے حیائی ہے۔ بے حیائی جو ہم عام معاشرے میں ایک خاص معنی میں لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بے حیائی جو ہے، اصل بے حیائی کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی اختیار کرتے، اپنے مولا سے، اپنے رب کے احکامات سے روگردانی، یہ اصل بے حیائی ہے۔ تو اس میں جو ہے ہمیں اپنا نقصان نظر آتا ہے، یعنی اس سیدھے راستے کے اتباع میں، سیدھے راستے پر چلنے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی پیروی میں ہم کہتے ہیں ہماری آزادی سلب ہو جائے گی، ہم سے پھر مال انفاق فی سبیل اللہ کا ہم سے کہا جائے گا، جو کہ ہم مال سے محبت رکھتے ہیں اس کو پھر خرچ کرنے کا کہا جائے گا، اور پھر ہم فقیر ہو جائیں گے۔ الشیطان یعدکم الفقر، وہ تمہیں فقر سے ڈراتا ہے۔ فقر یعنی اکیلے مال کی کمی کو نہیں کہتے، ہر چیز میں کمی ہو جائے گی، تمہاری عزت کم ہو جائے گی معاشرے میں،
تمہاری حیثیت کم ہو جائے گی. یہ فقر ہے، ہر چیز میں وہ کمی سے ڈراتا ہے. اللہ، تو یہ شیطانی خیالات ہوتے ہیں. تو ہمارے سامنے جو ہیں وہ ضلالت ہے اور ہدایت ہے. اب یہ ہمارا کام ہے فیصلہ کرنا کہ ہم ہدایت کو قبول کرتے ہیں یا ضلالت کو. اگر ضلالت کو قبول کر لیا ہدایت کے مقابلے میں تو ٹھیک ہے، یہ تو ایک تجارت ہے. لیکن اس تجارت میں فائدے انسان تو اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے کہ میری جان بچ جائے گی، میرا مال بچ جائے گا، میری حیثیت بچ جائے گی. لیکن سامعین کرام، اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی اس تجارت میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، کیونکہ جو ہونا ہے وہ تو ہو کے رہے گا. جو ہونا ہے، جو نقصان آپ کو پہنچنا ہے وہ تو آپ کو پہنچ کے رہے گا. موت آنی ہے وہ تو آپ کو آ کے رہے گی. تو یہ تو بالکل ایک شیطانی خیال ہے، ایسا نہیں ہوتا. ہدایت کے قبول کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے. یعنی یہ ایک بات جو ہے نوٹ کرنے کی ہے کہ انسان ہر کام جو ہے فائدے کے لیے کرتا ہے، تو اس کو جان لینا چاہیے کہ ہدایت کے قبول کرنے میں اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی تکلیف اسے نہیں پہنچے گی، کوئی عذاب اللہ تعالیٰ کا نہیں پہنچے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم. کیا ہوا اللہ تعالیٰ کو کہ تمہیں عذاب دے، تمہیں تکلیف دے، اگر تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور اس پر ایمان لے آؤ صحیح طریقے سے. کیا ہوا اللہ تعالیٰ کو کہ تمہیں تکلیف دے یا عذاب دے؟ عذاب کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف تو بہرحال اس پہ تو میں یعنی یہ الفاظ واپس لے لوں تو بہتر ہے. تکالیف سے نہیں ڈرنا چاہیے. تکالیف ہمیشہ تکلیف جو ہے وہ راحت کا باعث ہوتی ہے. ہاں، عذاب نہیں دے گا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو. اس وقت تو آپ دیکھیں ہم عذاب الہی میں مبتلا ہیں. اللہ اکبر، عذاب الہی میں مبتلا ہیں. آپ جانیں یا نہ جانیں، لیکن حقیقت یہ ہے معاشرے میں فساد برپا ہے اور ہم عذاب الہی میں گرفتار ہیں. اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اگر ہم ہدایت کو قبول کر لیں اور شکریہ کی روش اختیار کر لیں تو یہ تمام عذاب جو ہیں ہم سے ہٹ جائیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ استغفار فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. نوح علیہ السلام کے الفاظ ہیں اپنی قوم کو. میں نے ان کو کہا، نوح علیہ السلام کہتے ہیں، میں نے اپنی قوم کو کہا کہ بھائی اپنے رب سے معافی مانگ لو، اپنے گناہوں پہ نادم ہو جاؤ، اپنے طرز عمل سے، غلط طرز عمل سے باز آ جاؤ. استغفروا ربکم، کیوں کہ انہ کان غفارا. اگر تم نے بر وقت معافی مانگ لی تو وہ تو پھر بہت مہربان ہے، بخشنے والا ہے، غفارا. اب نتیجہ کیا ہوگا اگر تم معافی مانگ لو گے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا. اللہ، وہ تم پہ موسلادھار بارش برسائے گا، سرسبزی ہو جائے گی، شادابی ہو جائے گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کرے گا مال سے، مال بھی زیادہ ہو جائے گا، اولاد بھی زیادہ ہو جائے گی. تو عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ سے استغفار، اس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے. منافع ہی کی سودا ہے سراسر. فَأُولَئِكَ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ امیدوار ہیں ایسی تجارت کے جس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا. لن تبور، اس میں کوئی نقصان، کوئی گھاٹا نہیں ہوگا. اور میں آپ کو اس دنیا کی بات بتا رہا ہوں کہ اگر ہم نے ہدایت قبول کر لی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو گئے،
تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پہ برسنا شروع ہو جائیں گی. لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر یہ ایمان لے آئے تو کھائیں گے پھر اوپر سے بھی اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی. زمین اپنے خزانے ابل دے گی. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میں ان پہ اپنے خزانوں کی برسات کر دوں گا. تو ہدایت قبول کرنا، یہ نوٹ کر لیں یہ الفاظ، یہ قرآن کی یاد دہانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ضمانت ہے اور شورٹی ہے کہ ہدایت قبول کرنے میں نقصان نہیں، سراسر فائدہ ہے، دنیا کا بھی آخرت کا. زندگی بھی اچھی گزرے گی، آخرت بھی اچھی گزرے گی. لیکن اگر جو لوگ دھوکے میں پڑ گئے تو اور انہوں نے دوسرا فیصلہ کر لیا، اشتروا الضلالۃ بالہدی، گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے عوض، تو یہ تجارت جو ہے انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. فما ربحت تجارتهم. عزیزان گرامی، یہ سارا کام تو ہم فائدے کے لیے کرتے ہیں کہ کچھ فائدہ حاصل ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو ان کی تجارت کوئی فائدہ نہیں دے گی، فیل ہو جائے گا، یہ کاروبار فیل ہو جائے گا. فما ربحت تجارتهم، ان کو یہ تجارت کوئی فائدہ نہیں دے گی. ما کانوا مہتدین، اور نہ وہ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے. یعنی یہ تو فائدے کے لیے یہ سودا کیا انہوں نے، ہدایت کے عوض گمراہی کو خرید لیا ہے. تو یہ تو کچھ فائدہ یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی جان بچانا چاہتے ہیں، مال بچانا چاہتے ہیں، تکلیف سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن یہ تجارت ان کو فائدہ نہیں دے گی. سامعین کرام، جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تجارت یہ گھاٹے کا سودا ہے تو جان لینا چاہیے. اور گھاٹا ہوتا ہے یہاں بھی اور وہاں بھی. تو یہ جو ہے نا، تو اب عقل کے ناخن لینے چاہیے، عقل کے، کہ یہ گھاٹے کا سودا ہم نہ کریں تو بہتر ہے، اس میں ہماری بہتری ہے. اب اللہ تعالیٰ ان کی مثال دے رہا ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. مثال یہ آیت ہم نے نہیں پڑھی تھی، میں آپ کو آیت کا پہلے ترجمہ بتا دیتا ہوں. مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی. استوقدہ، جلائی، نارا، آگ. فلما اضاءت ما حولہ، جب روشن ہو گیا اس کی برکت سے ماحول واضح ہو گیا، روشنی ہو گئی. ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے ان کا نور، یعنی اللہ تعالیٰ نے لے لیا ان کا نور، یعنی جو قوت بصارت تھی وہ لے لی انہوں نے. وترکہم، چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، اب وہ ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا. اللہ اکبر. یہ منافقین کا مضمون ہے، لیکن یہ ہر اس شخص کا مضمون ہے جس کو ہدایت نظر آ گئی اور پھر اس نے ہدایت کو نظر انداز کر دیا. ہدایت کھل کے سامنے آ گئی، پھر اس نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے عوض، تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ پھر اندھا ہو جائے گا. جب ماحول روشن ہو جائے گا اور دیکھنے کی باری آئے گی تو اس کو کچھ نظر ہی نہیں آئے گا. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. اس میں استوقد نارا سے مراد کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ انہوں نے نور ہدایت کو عام کر دیا، نور ہدایت دنیا پر روشن کر دیا. استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ. اب ظاہر ہے کہ روشنی اور اندھیرا، انسان تو روشنی کی تلاش میں ہوتا ہے، اندھیرے میں تو ہے، لیکن یہ تو روشنی چاہتا ہے.
لیکن جب روشنی ہو جاتی ہے تو پھر یہ اس سے دیدہ دانستہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، یعنی ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی لے لیتا ہے۔ ذہب اللہ بنورہم وترکہم، ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں، لا یبصرون، اب وہ ان کو نظر ہی نہیں آتا۔ حاضرین، یہ ایسی بات، حق جو ہے، ایک بات جو ہے وہ یاد رکھنی چاہیے، حق جب بھی آپ کو حق واضح ہو جائے تو آپ فوراً اسے قبول کر لیں۔ حق ایک تو ایسا ہوتا ہے کہ حق واضح نہیں ہوتا، انسان اندھیروں میں ہوتا ہے، لیکن جب حق واضح ہو جائے آپ پہ تو اس میں پھر دیر نہ کیجیے گا، کہ اس کے خمیازہ جو ہے وہ پھر اچھا نہیں ہوگا، اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے۔ اس کی میں نے آپ کو مثال بتائی تھی کہ دلدل، آپ مثال کے طور پہ دلدل میں کھڑے ہیں اور کوئی جگہ آپ کو ٹھوس نہیں نظر آ رہی ہے، مثال میں دے رہا ہوں، لیکن اگر آپ کو ایک ٹھوس جگہ نظر آتی ہے تو دلدل سے نکل کے آپ اس ٹھوس جگہ پہ قدم رکھ لیں تو آپ بچ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اس گمراہی کی دلدل کو پسند ہی کر لیا ہے کسی بھی وجوہات سے، تو پھر یہ ہے کہ کیا ہوگا کہ وہ گمراہی کی دلدل میں آپ دھنستے جائیں گے، پھر ایسا وقت آئے گا کہ اس میں آپ سر تاپا ڈوب جائیں گے، اس گمراہی کی دلدل میں سر تاپا ڈوب جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا، اس میں آپ کی آنکھیں بھی جاتی رہیں گی، جو قوت سماعت ہے، جو قوت بصارت ہے، وہ ساری جو ہے اس دلدل میں ڈوب جائیں گی، تو پھر آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آئے گا۔ کیوں کہ آپ نے پہلے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے ہدایت نہیں لینی، میں نے جو ظاہر ہے اس کو میں نے پسند کرنا ہے۔ یہ سونے چاندی کے ڈھیر جو ہیں، یہ اقتدار کی جو کرسی ہے، یہ گاڑیاں ہیں، یہ عورتیں ہیں، یہ اولاد ہے میری۔ حاضرین، اس وقت بھی ایسا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو انسان پسند کر لیتا ہے اخروی نعمتوں کے مقابلے میں۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ کبھی نہیں کہا کہ تم اس ظاہر کو مقصود بنا لو، صرف استعمال کرنے کے لیے ہیں یہ چیزیں، یہ ضروریات ہیں، مقاصد نہیں ہیں، لیکن اگر ہم اس کو پسند کر لیں، اس سے محبت شروع کر دیں اور ان کو اپنی زندگی کے مقاصد بنا لیں تو پھر نتائج اچھے نہیں ہوتے، نتائج اچھے نہیں ہوتے۔ پھر یہی ہوتا ہے جو قرآن پاک بیان کر رہا ہے کہ پھر آپ میں تمیز باقی نہیں رہتی، حق اور باطل میں تمیز آپ کو رہتی نہیں ہے، تمیز اس میں باطل آپ کو حق نظر آتا ہے۔ سوچنے کا مقام ہے تھوڑا سا، باطل آپ کو حق نظر آنے لگتا ہے اور حق آپ کو باطل نظر آنے لگتا ہے، ایسا ہوتا ہے، اور یہی قدرتی طریقہ کار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا، لیکن ایسا ہوتا ہے جب یہ آپ کے اعمال کی بنا ایسا ہوتا ہے۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ ان کے لیے عذاب، دردناک عذاب ہے بسبب اس تکذیب کے جو وہ کرتے ہیں۔ تو سامعین کرام، ہدایت کو اگر آپ پسند نہیں کرتے اور گمراہی کو پسند کر لیتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حق آپ کو برا لگنے لگتا ہے اور باطل سے محبت ہونے لگتی ہے، باطل سے محبت ہونے لگتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جنگ احد میں ایک
مشرکین مکہ کے سردار نے نعرہ لگایا تھا لنا العزا ولا عزا لکم، مسلمانوں ہمارا عزا ہے، تمہارا کوئی عزا نہیں۔ تو اب دیکھیں مشرکین، وہ شخص جو تھا وہ مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی دیکھ چکا تھا، لیکن اس وقت اس کو عزا اچھا نظر آ رہا تھا، عزا سے محبت تھی، اس محبت میں وہ چیخنے لگا کہ لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا بت ہے، اور اے مسلمانوں تمہارے لیے تو کوئی بت ہی نہیں ہے، کوئی عزا ہی نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسلمانوں سے کہا کہ اس کو جواب دو کہ لنا المولا ولا مولا لکم، ٹھیک ہے تمہارا عزا ہے لیکن ہمارا تو مولا ہے، اور تمہارا تو مولا ہی نہیں ہے، لنا المولا ولا مولا لکم۔ بات یہ ہے کہ جب انسان گمراہی کو پسند کر لیتا ہے حاضرین، تو پھر یہ ہے کہ وہ باطل اسے پسند آنے لگتا ہے، اور یہ عام مطلب وہ ہوتی ہے۔ دیکھیں ایک میاں بیوی شادی کرتے ہیں، اور وہ محبت کی شادی مثال کے طور پہ نہیں ہوتی، اور دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں ہوتا، لیکن آہستہ آہستہ جب وقت گزارتے ہیں تو ایک دوسرے سے انسیت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، شکل چاہے جیسی بھی ہو بیوی کو، لیکن شوہر کو کچھ عرصے بعد وہ بیوی جو پہلی رات کو اسے ناپسند تھی، اس کی شکل ناپسند تھی، لیکن بیوی اس کا دل جو ہے وہ جیت لیتی ہے، اور اس کو شوہر کو بیوی پسند آنے لگتی ہے، وہی کالی کلوٹی بیوی جو ہے وہ پسند آنے لگتی ہے۔ کیوں کہ وہ راضی ہو گیا، اگرچہ پہلی نظر اس میں پسند نہیں کیا، لیکن وہ راضی تھا، اس پہ راضی تھا، تو بس آہستہ آہستہ اس سے اس کی انسیت بڑھنے لگی۔ تو ناظرین کرام، ایسا ہوتا ہے کہ اگر باطل کو آپ پسند کر لیں تو باطل چاہے جتنا بھی برا ہو، آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ کو اچھا لگنے لگتا ہے۔ سگریٹ کا پہلا کش تو اچھا نہیں لگتا، لیکن جب عادی ہو جاتا ہے آدمی تو پھر وہ اچھا لگنے لگتا ہے۔ پھر اس کے بغیر بعض لوگ جو ہے ان کو چین ہی نہیں آتا سگریٹ کے بغیر۔ مثال کے طور پہ میں یہ بات کر رہا ہوں، مثال کو سمجھانے کے لیے۔ تو گمراہی کو اگر آپ پسند کرنے لگے تو گمراہی کے راستے، پھر انسان کو گمراہی کے راستے، گمراہی کے طریقے، آج دیکھیں لوگ گمراہی پر مطمئن ہیں، سوچنے کی بات ہے، غور کی بات ہے، تفکر کی بات ہے۔ گمراہی پر آج مسلمان قوم جو ہے خوش ہے، مطمئن ہے، مزید گمراہی میں جانا چاہ رہی ہے۔ آپ دیکھیں ٹی وی چینلوں پہ اپنی دیکھ لیں، پہلے تو پابندی تھی، اب جب پابندیاں تو پردے جو ہیں اٹھتے جا رہے ہیں، پہلے دوپٹہ اترا، پھر ہاف آستین ہوئی، پھر بغیر آستین کے، اب دیکھیں وہ بنیانیں آ گئی۔ تو یہ پھر انسان گمراہی میں جب پڑتا ہے نا تو وہ اچھی لگنے لگتی ہے۔ یہ میں مثال کے طور پہ آپ کو دے رہا ہوں کہ انسان جو ہے، یعنی ہدایت جب اس کو یعنی ہدایت نظر آ جائے، مختصر میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، ہدایت اس کو واضح ہو جائے، پھر یہ اپنی مرضی سے اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کر دے، زبان سے نہیں، اپنے عمل سے۔ زبان سے انکار کرنا ضروری نہیں ہوتا، آپ مطمئن نہیں ہوئے اس حق پہ جو آپ کو حق نظر آیا، آپ نے گمراہی کو پسند کر لیا، تو پھر یہ ہے کہ آپ کی بصارت جو ہے وہ جواب دے جائے گی، حق بھی نظر نہیں رہے گی آپ کی، حق کو آپ دیکھ نہیں سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بات ہے عزیزان گرامی، سب سے بڑی حقیقت جو ہے ذات باری تعالیٰ ہے، اس کا دیدار ہماری تمنا ہے، ہماری آرزو ہے،
اس سے ملاقات ہماری آرزو واحد ہے۔ ہمارے شیخ مولانا روم کا ایک شعر ہمیں بتایا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ کئی بود یا رب کے ملاقات شود، اے اللہ تعالیٰ کئی بود یا رب کے ملاقات شود، کہ ملاقات ہو جائے، روح سوئے احدیت روت، اور میری روح جو ہے احدیت کی طرف چلی جائے اور ملاقات ہو جائے۔ تو ہر مومن کی یہ تمنا ہوتی ہے اور تڑپ ہوتی ہے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کر لوں، اس کا دیدار کر لوں، اس کو پہچان لوں۔ یہ بصارت پیدا کرنی جو ہے، یہ آپ نے دنیا میں اپنی قوت بصارت کو بحال کرنا ہے۔ اگر آپ یہاں اندھے رہے، آپ نے یہاں حق کو نہیں دیکھا، حق کو نہیں پہچانا، تو یقین جانیے کہ آخرت میں بھی وہ شخص اندھا رہے گا۔ جس نے حق کو یہاں نہیں دیکھا، وہ وہاں بھی حق کو نہیں دیکھ سکے گا۔ قیامت میں رویت باری تعالی حق ہے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، 14ویں کی چاند کی رات تھی، اور صحابہ نے پوچھا حضور ہم اللہ تعالیٰ کو قیامت میں دیکھ سکیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میرے اصحاب تم اس چاند کو دیکھنے میں اس وقت کوئی تکلیف محسوس کر رہے؟ اصحاب نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح تم جس طرح اس وقت 14ویں کے چاند کا نظارہ کر رہے ہو، حشر کے دن اسی طرح تم اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ یہ تو حضور کی بات تھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، خوشحال ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے۔ کیوں؟ الی ربها ناظرہ، اپنے رب کے دیدار میں مصروف ہوں گے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ دیدار تو حق ہے، دیدار حق ہے، لیکن اس کے لیے آنکھیں جو ہیں وہ یہاں سے آپ نے لے کے جانی ہے۔ وہ دیدہ بینا جو ہے وہ یہاں اپنے پیدا کرنی ہے، اپنی کوششوں سے حق کو یہاں جاننا ہے اور پہچاننا ہے اور اس کا اتباع کرنا ہے، ورنہ انسان اندھا رہے گا۔ جو گمراہی پہ راضی ہو گیا تو وہ اندھا رہے گا۔ جس نے حق کو یہاں نہیں دیکھا، نہیں پہچانا، وہ وہاں بھی اندھا رہے گا۔ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو یہاں اندھا رہا، جس نے یہاں حق کو نہیں پہچانا، وہ وہاں بھی اندھا رہے گا۔ فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، اور صحیح سیدھا راستہ اس نے گم کیا ہوگا، اس سے خطا ہو گیا ہوگا۔ تو جو یہاں اندھا ہوگا وہ وہاں بھی اندھا ہوگا۔ یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہمارے دل کو نہیں لگتی۔ ہم قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، باتیں سن بھی لیتے ہیں، لیکن یہ ہمیں کچھ اپیل نہیں کرتی۔ بس سن کے گزار دیے، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، لیکن بات تو بڑی معلوماتی بات ہے اور بڑی خطرناک بات ہے۔ آخرت قیامت کے دن اگر آپ اندھے اٹھائے جائیں گے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ تو رب کو نہیں دیکھ سکیں گے، آپ تو اندھے ہوں گے۔ تو جب اندھے ہوں گے تو پھر آپ کیا حاصل ہوا آپ کی؟ یہاں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے قوتیں دی ہیں، جسم دیا ہے، اور
اور معاش کے ذرائع دیے ہیں، زندگی گزارنے کے اسباب پیدا کیے ہیں، اس لیے دیے ہیں، قوت دی ہے، اختیار دیا ہے، ارادہ دیا ہے، علم دیا ہے، عقل دی ہے، یہ کہ ان تمام چیزوں کو کام لے کے آپ حق کا اتباع کریں اور آپ کی آنکھیں کھل جائیں، تاکہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں۔ لیکن اگر آپ نے حق کو پسند نہیں کیا، گمراہی کو پسند کر لیا، تو آنکھیں تو پھر آپ کی بند رہ جائیں گی۔ آپ تو اندھیرے میں تھے، آپ کو ظلمات سے نور کی طرف لے جانے کے لیے یہاں لایا گیا ہے۔ آپ حق کو قبول کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھی بن جائے گا اور آپ کو ظلمت سے لے جائے گا نور کی طرف۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ لیکن اگر آپ نے حق کو قبول نہیں کیا بلکہ اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا قولا یا عملا، تو اولیاءہم الطاغوت والذین کفروا، اولیاء ان کے دوست جو ہیں ان کے جنہوں نے حق کو خرید لیا ہدایت کے عوض، تو ان کے دوست تو پھر تو ہیں اللہ تعالیٰ نہیں ہوگا، طاغوت ان کا دوست ہوگی۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، آپ کو جو باقی ماندہ نور ہے اس سے بھی آپ کو محروم کر دیں گی، کفر اور شرک کی تاریکیوں میں آپ کو لے جائیں گی۔ تو یہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ جلائی۔ ایک شخص تھا، اس نے آگ جلائی۔ فلما اضاءت ما حولہ، جب روشن ہو گیا ماحول، ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اللہ تعالیٰ نے چھین لی ان کی بصارت اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، اب وہ دیکھتے نہیں، ان کو حق نظر ہی نہیں آتا۔ تو یہاں مثال جو ہے حق، یعنی حق کون لائے ہے؟ حق روشنی ہے، قرآن نور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نور ہیں۔ تو جب یہ نور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، جب ماحول روشن ہو گیا، حق اور باطل واضح ہو گیا، تو اب ہونا یہ چاہیے کہ حق کو قبول کر لینا چاہیے، اس سے انحراف جو ہے نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس سے انحراف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو قانون یہ ہے کہ اس کا زبردستی کا تو کوئی قانون ہے ہی نہیں، زبردستی کا کوئی قانون اس کا ہے ہی نہیں، تو پھر کیا ہے؟ جب وہ شخص نور کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے تو اس کی آنکھیں کون کھول سکتا ہے؟ سوئے ہوئے شخص کو تو آپ جگا دیں گے، لیکن جاگا ہوا شخص اگر قصدن سو جائے، آنکھیں بند کر لے، اس کو کون جگائے گا؟ وہ تو قصدن سو گیا۔ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، ان کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن یہ بعض جگہ اللہ تعالیٰ کھل کے بات کرتا ہے، لگی لپٹی، ترکہم چھوڑ دیتا ہے ان کو۔ جو انسان حق کی روشنی قبول کرنے پہ تیار نہ ہو۔ دیکھیں، جو بات یہ ہے کہ حق ہماری ضرورت ہے۔ حضور فرماتے ہیں کلمۃ الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت کی بات مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں بھی اسے ملے تو وہ زیادہ حقدار ہے اس کا۔ ہدایت، نور، حق، قرآن، یہ تو اتنی قیمتی اور متبرک چیزیں ہیں کہ ان کو بس جا کے آپ اس پہ جپی ڈال دیں اور قبول کر لیں کہ ہاں میری تو کامیابی کا راز تو اسی میں ہے، قرآن میں ہے، سنت میں ہے، ہاں ہدایت کی اتباع میں ہے، اس کو قبول کر لیں فوراً بغیر کسی پس و پیش کے، یہ آپ کے لیے سراسر رحمت ہے۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کریں گے اور آپ اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیں گے اور شیطان آپ کو مدد کرے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر تو یہ ہوگا کہ حق آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا۔
فلما اضاءت ما حوله، جب روشن ہو گیا اس کا ماحول، ہر چیز ہدایت اور گمراہی واضح ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی بصارت چھین لی۔ کیوں؟ کہ ان کا فیصلہ یہ تھا کہ ہم نے ہدایت قبول نہیں کرنی۔ ترکہم، ان کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، اب ان کو حق نظر ہی نہیں آتا۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، اب ان کا نتیجہ کیا ہے؟ یعنی ایسا اگر کوئی کرے گا کہ ہدایت نظر آ جائے اور پھر اس کو وہ یعنی قبول کرنے سے انکار کر دے گا، تو اب کیا ہوگا؟ اس کی مثال کیا ہوگی؟ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہاں لا یبصرون ترکہم فی ظلمات، ان کو چھوڑ دے گا گمراہی میں، اندھیروں میں، گمراہی کے اندھیروں میں، لا یبصرون، ان کو حق نظر ہی نہیں آئے گا، باوجود کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چراغ روشن کر دیا، ہدایت واضح ہو گئی، لیکن چونکہ ان کا اپنا فیصلہ تھا تو اللہ تعالیٰ انسان کو زبردستی نہیں کرتا، یہ اس کا قانون یہ نہیں ہے، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو پھر ان کی مثال کس شخص کی؟ ان کی مثال جو ہے وہ بہرے، ایک بہرا اس شخص کی چیز ہے جو بہرا بھی ہے، گونگا بھی ہے اور اندھا بھی ہے، نہ وہ آپ کی بات سن سکتا ہے، نہ وہ حق بات کہہ سکتا ہے، نہ وہ حق بات دیکھ سکتا ہے، حق کو نہ وہ دیکھ سکتا ہے، نہ حق کو سن سکتا ہے، نہ حق کہنے کے قابل ہے۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، اب ان لوگوں کی ہدایت کا کوئی امکان ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے خود ہدایت سے منہ موڑ لیا۔ تو یہ سارے حالات ہیں، اور سامعین کرام، ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ آیا ہم نے حق نظر آیا اور ہم نے قبول کر لیا اسے؟ آیا حق کو ہم دیکھ رہے ہیں پھر اس سے بھاگ رہے ہیں؟ آج تو ایسا ہے، تقریباً ایسی صورتحال ہے کہ حق لوگوں کو معلوم ہے، قرآن کو یہ نہیں کہتا کہ یہ حق نہیں ہے، لیکن اس سے بھاگ رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کو اپنے مفادات کا نقصان نظر آتا ہے۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، ان کو کیا ہوا کہ یہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، اور کیسے منہ موڑ رہے ہیں؟ کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، گویا کہ یہ گدھے ہیں جو حمر مستنفرہ، وہ گدھا جو ڈر کے بھاگے، اور کس سے؟ فرت من قسورہ، شیر سے ڈر کے، جو وہ تو پھر کسی چیز کو نہیں دیکھتا، گدھا یا کوئی بھی چیز ایسے بھاگتی ہے نا، وحشی جانور، تو آپ دیکھیں وہ کیسے بھاگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ یہ لوگ ایسے حق سے بھاگ رہے ہیں گویا کہ وہ ڈرے ہوئے گدھے ہیں، اور وہ گدھے جو ڈرے ہوئے ہیں کس سے؟ شیر سے، کہ یہ ان کو کھا جائے گا۔ آج بھی تقریباً یہی صورتحال ہے کہ ہم سوچتے یہ ہیں کہ یہ ہمیں کھا جائے گی، اسلام ہمیں کھا جائے گا، ہماری شخصیت ختم ہو جائے گی، مال ختم ہو جائے گا، حیثیت ختم ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہوا کہ آپ پر وہ کوئی یعنی کمی کرے کسی چیز کی، اس کے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے؟ آپ اس کے بن جاؤ، وہ آپ کا ہو جائے گا۔ من لہ المولا فلہ الکل، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔